بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 277 اور آج اس کی دوسری قسط ہے۔ پیج ہے 202، معارف القرآن جلد 2، سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 150۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت، مگر کم ہیں وہ طائر کہ ہیں دام و قفس سے بہرائے مند۔ شہپر زاغ و زغن دربند قید و سعید نیس، این سعادت قسمت شہباز۔ قسمت شہباز و شاہین کردہ انن، ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند۔ قطرہ نیساں ہے زندان صدف سے ارجمن، مشک اظفر چیز کیا ہے ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے ہو کر نافہ آہو میں بند۔ وی لاگ نمبر 277 دوسری قسط ہے آج کے لحاظ سے، اور سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 150۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو پھیر دیں گے الٹے پاؤں، پھر جا پڑو گے تم نقصان میں۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے۔ خلاصہ تفسیر اور سب ہیڈنگ اس کا ربط آیات۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی عارضی شکست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ گرم ہونے پر منافقین نے جب جنگ کا پانسا پلٹتے ہوئے دیکھا تو شرارت کا موقع مل گیا۔ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جب حضور ہی نہ رہے تو ہم اپنا ہی دین کیوں نہ اختیار کر لیں جس سے سارے جھگڑے ہی مٹ جائیں۔ اس سے منافقین کی خباثت اور مسلمانوں کا بدخواہ دشمن ہونا ظاہر ہے۔ اس لیے آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان دشمنوں کی بات پر کان نہ لگائیں، ان کو اپنے کسی مشورے میں شریک نہ کریں، نہ ان کے کسی مشورے کا اتباع کریں۔ تو جیسے پچھلی آیات میں اللہ والوں کا اتباع کرنے کی ہدایت تھی، اس میں منافقین اور مخالفین اسلام کے مشورے پر عمل نہ کرنے اور ان سے بچتے رہنے کی ہدایات ہیں۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے، اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو کفر کی حالت الٹا پھیر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اصل مقصد مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانا اور بدگمان کرنا ہے، جس کو کبھی صراحتاً بھی کہہ دیتے ہیں اور کبھی صاف نہیں کہتے، مگر انداز ایسا ڈالتے ہیں کہ رفتہ رفتہ ان کے دل سے اسلام کی عظمت و محبت کم ہوتی چلی جائے، پھر تم ہر طرح ناکام ہو جاؤ گے۔ خلاصہ یہ کہ وہ تمہارے دوست ہرگز نہیں، اگر ہمدردی دوستی اور اگر اظہار دوستی کا کریں
اگر اظہار دوستی کا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں اور اسی کی مدد پر بھروسہ کریں۔ مخالفین اگر تمہاری نصرت و امداد کی کچھ تدبیریں بھی بتلائیں تو اللہ تعالیٰ، اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ان پر عمل نہ کرو۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا وما وهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں ہیبت اس واسطے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کا جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ تو سچا کر چکا تم سے اپنا وعدہ جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ تم کو دکھا چکا تمہاری خوشی کی چیز۔ کوئی تم میں سے چاہتا تھا دنیا اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا آخرت، پھر تم کو الٹ دیا ان پر سے تاکہ تم کو آزماوے، اور وہ تم کو معاف کر چکا، اور اللہ کا فضل ہے ایمان والوں پر۔ سبحان اللہ۔ ربط آیات، اس کی سب ہیڈنگ ہے۔ سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ کا ناصر و مددگار ہونا مذکور تھا۔ ان آیات میں نصرت الہی کے کچھ واقعات کا ذکر ہے۔ ناظرین، خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں انہی آیات کا۔ ہم ابھی ڈالے دیتے ہیں روب، ہیبت، یعنی کافروں کے دلوں میں، بس سبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایک ایسی چیز کو ٹھہرایا جس کے قابل شرکت ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، نہ لفظاً اور صراحتاً اور نہ معناً، یعنی ایسی دلیل جس کا شرع میں اعتبار ہو۔ اس میں تمام دلائل عقلیہ قطعیہ داخل ہو گئے۔ مطلب یہ کہ یوں تو ہر جاہل اپنی کوئی دلیل پیش کیا ہی کرتا ہے، مگر کوئی قابل اعتبار دلیل ان کے پاس نہیں، اور ان کی جگہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے ظالموں کی۔ اس آیت میں کفار پر رعب و ہیبت طاری کرنے کا جو وعدہ ہے، اس کا ظہور اس طرح ہوا کہ اول تو باوجود اس کے کہ شکست مسلمانوں کو ہو رہی تھی، مشرکین عرب بلا کسی ظاہری سبب کے مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ پھر جب کچھ راستہ طے کر چکے تو اپنی حماقت پر افسوس کرنے لگے کہ جب مسلمان دم توڑ چکے تھے تو اس وقت وہاں سے واپس آنا کوئی دانش مندی نہیں تھی، اور پھر مدینہ کی طرف واپسی کا کچھ ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر ایسا روب ڈالا کہ مدینہ کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کسی راہ چلتے گاؤں والے سے کہہ دیا کہ ہم تجھے اتنا مال دیں گے، تم مدینہ جا کر مسلمانوں کو ڈرا دو کہ وہ پھر لوٹ کر آ رہے ہیں۔ یہاں یہ سارا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعقب کے لیے مقام حمراء الاسد تک پہنچے، مگر حضور ان کے تعقب کے لیے مقام حمراء اور الاسد تک پہنچے مگر وہ بھاگ چکے تھے۔ یہ آیت اسی واقعہ کے متعلق
ہوئی ہے۔ اگلی آیتوں میں غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی عارضی شکست اور مغلوبیت کے اسباب کا بیان ہے۔ ارشاد ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنا وعدہ نصرت کو سچا کر دکھایا جس وقت کہ تم ابتداً قتال میں ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کر رہے تھے، اور یہ تمہارا غلبہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ تم خود ہی راہ لے میں کمزور ہو گئے۔ اس طرح کے جو تجویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کے مورچے پر 50 سپاہی اور ایک افسر کو بٹھا کر فرمائی تھی، اس میں بعض کو غلط فہمی ہو گئی کہ مسلمان فتح پا چکے ہیں، اب یہاں بیٹھے رہنے کی ضرورت ختم ہو گئی، اس لیے ہمیں بھی دشمن کے مقابلے میں شریک ہو جانا چاہیے، اور باہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں اختلاف کرنے لگے کہ بعض تو اسی جگہ جمع رہنے کی ہدایت پر قائم رہے، مگر بعض دوسروں نے دوسری تجویز پیش کر دی۔ انکار و ملامت اسی دوسری تجویز پر ہے کہ اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دل خواہ بات آنکھوں سے دکھا دی تھی، یعنی مسلمانوں کا غلبہ دکھلایا تھا، اور اس وقت تمہاری یہ حالت تھی کہ تم میں سے بعض تو وہ تھے جو دنیا کا لینا چاہتے تھے، یعنی کفار کا تعاقب کر کے مال غنیمت جمع کرنا چاہتے تھے، اور بعض تم میں سے وہ تھے جو صرف آخرت کے طلبگار تھے۔ اب چونکہ بعض سے رائے کی کمزوری اور خلاف حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تجویز پیش کرنا اور آپ کے کہنے پر نہ چلنا اور طلب دنیا جیسے بعض امور سرزد ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے اپنی نصرت کو بند کر لیا اور پھر تم کو ان کفار پر غالب آنے سے ہٹا دیا، باوجود دے کہ یہ عارضی شکست تمہارے فعل کا نتیجہ تھی، مگر پھر بھی من جانب اللہ یہ عمل بطور سزا کے نہیں بلکہ اس مصلحت سے ہوا تاکہ خدا تعالیٰ تمہاری آزمائش یعنی ایمان کی فرما دے۔ چنانچہ اس وقت منافقین کا نفاق کھل گیا اور مخلصین کی قدر بڑھ گئی، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، اب آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں کے حال پر۔ ناظرین، اس کا ہے معارف و مسائل سب ہیڈنگ، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں انہی آیات کا، اور اس کا سب ہیڈنگ ہے معارف و مسائل کا مزید ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرام کا مقام بلند اور اس کی رعایت، یہ سب ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرام کا مقام بلند اور اس کی رعایتیں۔ یہ ظاہر ہے کہ غزوہ احد میں بعض صحابہ کرام کی رائے کی غلطی ہوئی تھی، جس پر سابقہ متعدد آیاتیں یعنی آیات میں تنبیہ اور آئندہ کے لیے اصلاح حال کی ہدایت کا سلسلہ چلا آتا ہے، مگر اس عتاب اور تنبیہات کے اندر بھی صحابہ کرام کے ساتھ حق جل شانہ کی عنایات قابل دید ہیں۔ اول تو لیبتلیاکم فرما کر یہ ظاہر فرما دیا کہ عارضی شکست کی جو صورت پیش آئی یہ بطور سزا کے نہیں بلکہ آزمائش کے لیے ہے، پھر صاف لفظوں میں خطا کی معانی کا اعلان فرما دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، سبحان اللہ۔ نیکسٹ شہ سرخی ہے بعض صحابہ کرام کے ارادہ دنیا کا مطلب، یہ چھوٹا ہیڈنگ ہے، بعض صحابہ کرام کے ارادہ دنیا کا مطلب۔ آیات مذکورہ میں ارشاد ہوا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کے دو گروہ بن گئے تھے، یعنی بعض دنیا چاہتے تھے، بعض صرف آخرت کے طلبگار تھے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جن حضرات کے متعلق طالب دنیا ہونے کا ذکر ہے یہ ان کے کس عمل کی بنا پر ہے؟ ظاہر ہے کہ مال غنیمت جمع کرنے کے ارادے کو طلب دنیا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب غور کرو کہ اگر حضرات اپنے مورچے پر جمع رہتے اور مال غنیمت جمع کرنے میں شریک نہ ہوتے تو کیا ان کے حصہ غنیمت میں کوئی کمی آ جاتی؟ اور شریک ہو گئے تو کوئی زیادہ حصہ مل گیا؟ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ قوانین غنیمت کو جو شخص جانتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ مال غنیمت سے جو حصہ ان کو ملے گا اس میں کسی حال کا
کسی حال کوئی فرق کمی بیشی کا نہ تھا۔ مال غنیمت جمع کرنے کی صورت میں بھی ان کا حصہ وہی رہے گا جو اپنی جگہ مورچے پر جمے رہنے کے وقت ملتا۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ ان کا یہ عمل خالص طلب دنیا کا تو ہو نہیں سکتا، بلکہ مجاہدین کے کام میں شرکت ہے۔ ہاں، طبی طور پر اس وقت مال غنیمت کا خیال دل میں آ جانا مستبعد نہیں، مگر حق تعالیٰ اپنے رسول کے ساتھیوں کے قلوب کو اس سے بھی پاک و صاف دیکھنا چاہتے ہیں کہ مال کا تصرف ہی کیوں آوے۔ اس لیے اس تصرف کو طلب دنیا سے تعبیر کر کے ناپسندیدگی کا اظہار فرما دیا۔ واللہ عالم۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی۔ جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی۔ پڑھ کے نصر و من اللہ فتح و قریب، جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگیں، بے بسی زندگی کی یہی رہ گئی۔ یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں، وہ روح و نظر، یہ انہی کرم ہے انہی کی دعا، یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی۔ زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، کاش بہزار آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حسین رہ گئی۔ ہم مدینہ سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہی رہ گئی۔